پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب شاید کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ آ جائے گا۔ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں DGISI وہ بھی اس مرتبہ استنبول گئے ہوئے تھے۔ کل رات کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستانی وفد جو ہے وہ اب پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ ایک بھارتی رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیاری کر رہا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ ان کا جو ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے وہ کریش کر گیا۔ تقریباً 800 سے زیادہ پروازیں اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی۔ 800 فلائٹس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ خاص طور پہ کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک بھارتی رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیاری کر رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ہے جناب بھارت کے اندر، یہ تفصیلات بھی شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ان تمام خبروں کی طرف میں بعد میں آؤں گا، ڈیفنس ریلیٹڈ یہ خبریں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو آج سے ایک دن پہلے یہ بتایا تھا کہ جاوید چودھری صاحب جنہوں نے ایکسپریس نیوز میں تقریباً 19 سال گزارے، اس کے بعد اب راہیں جو ہیں ان کی جدا ہو چکی ہیں ایکسپریس نیوز سے۔ اب ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک انتہائی سینئر اینکر، بہت ہی سینئر اینکر ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کی بھی اپنے چینل سے وابستگی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ نوٹس پیریڈ کے اوپر ہیں۔ نام میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ جب تک وہ کوئی خود فارمل اناؤنسمنٹ نہ کر دیں یا ان کا چینل کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہ کر دے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں لگتا۔ لیکن اس وقت جو ہے 6 مگوئیاں چل رہی ہیں کہ جناب انہوں نے بھی جو ہے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پہلی دفعہ اس چینل سے استعفیٰ نہیں دیا ہے، وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ کوئی تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے دوبارہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہرحال ود ٹائم میرے خیال میں یہ خبریں جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گی۔ اب آ جائیے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونا تھا مذاکرات کے حوالے سے۔ سیز فائر جو ہے وہ آلریڈی ان پلیس تھا، لیکن اس مرتبہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب شاید کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ آ جائے گا پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اور اسی سلسلے میں قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں DGISI وہ بھی اس مرتبہ استنبول گئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ دیگر بھی وفود کے اندر جو ہے وہ افراد شامل تھے۔ لیکن اب یہ کل رات کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ پہلے وہ ڈیڈ لاک تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مذاکرات جو ہے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کو تبدیل کرنے کے اوپر رضامند نہیں تھی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ پاکستان نے بار بار جو ہے وہ اپنا ایک ہی موقف رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی ریٹن ایشورنسز جو ہے وہ افغانستان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ بار بار ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان جانے اور آپ کا کام جانے، ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے۔ افغانستان جو ہے وہ اس معاملے میں ایکسیپٹ کرتا ہے اس بات کو کہ TTP جو ہے ان کی سرزمین کے اوپر موجود ہے، ان کے کمپاؤنڈز ہیں وہاں پہ، ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ کچھ کریں گے تو آپ خود ہی سنبھالیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا پرابلم یہ، میں نے ایک اپنے ویلاگ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ عام طور پہ کسی بھی بارڈر کی طرف آپ چلے جائیں، چلیں 1 منٹ کے لیے میں آپ کو کمپیریزن کر دیتا ہوں، اگر آپ انڈین بارڈر کی طرف چلے جائیں تو انڈین اور پاکستانی بارڈرز دونوں جو ہیں وہ 2 لیئر سیکیورٹی ہے وہاں پہ۔ 2 لیئر سے مراد ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ بارڈر کا دفاع کر رہا ہے، سیکیورٹی کی ارینجمنٹس وہاں پہ کر رہا ہے، اور انڈین سائڈ بھی کر رہی ہے، انڈین سائڈ نے بھی اپنی پوری سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ بارڈر کے اوپر۔ تو 2 لیئرز ہیں اس سیکیورٹی کی، تو اب کوئی بہت آسان کام نہیں ہے کسی یہاں سے پاکستان سے کسی کا بھارت چلے جانا اور بھارت سے کسی کا پاکستان آ جانا۔ اب کچھ ایریاز ہیں، مطلب مثال کے طور پہ جو ریگستانی ایریا ہے یا چند پہاڑی علاقے ہیں، وہاں سے پھر بھی یہ گزر بسر ہو جاتی ہے، آپس میں گزرنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی سچویشن یہ ہے کہ اٹ از اے سنگل لیئرڈ سیکیورٹی۔ یہاں پہ جو بارڈر کے اوپر سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ صرف پاکستان نے ہی کیے ہوئے ہیں، باڑ لگانا یا چوکیاں بنانا یا سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہ صرف پاکستان نے کیا ہوا ہے۔ افغانستان والی سائڈ سے تو ٹوٹل کھلا ہوا کام، وہاں پہ تو وہ پرواہ نہیں کرتے، کوئی آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چرند پرند انسان، منشیات، اسلحہ، گاڑیاں، جو مرضی اسمگل ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نا، اور فرینکلی اسپیکنگ مطلب ان کے پاس ایسے سورسز بھی نہیں ہیں
کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں. تو اب وہ سورسز نہ ہونا ظاہری بات ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے, وہ ہمیں ہو رہا ہے. اسی لیے طالبان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ایشورنسز نہیں دی گئیں, اور اب جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو چکے ہیں یہ مذاکرات, اور پاکستانی وفد جو ہے وہ اب پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہو سکتا ہے جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کروں وہ آلریڈی واپس پہنچ چکا ہو. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کل رات کو ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا اس وقت پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے, مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی افغانستان سے امید نہیں ہے. افغان وفد کہہ رہا تھا کہ ان کی بات کا زبانی اعتبار کیا جائے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بین الاقوامی مذاکرات کے دوران کی گئی حتمی بات تحریری طور پر کی جاتی ہے. مذاکرات میں افغان وفد ہمارے موقف سے متفق تھا مگر لکھنے پر راضی نہ تھا. اس وقت مذاکرات ختم ہو چکے ہیں, اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. ان کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے کہ اب ٹھہر جائیں, اگر ثالث ہمیں کہتے کہ انہیں امید ہے اور ہم ٹھہر جائیں تو ہم ٹھہر جاتے. ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں. اگر افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو اس حساب سے رد عمل دیں گے. اگر افغان سرزمین سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہمارے لیے سیز فائر قائم ہے. جب افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم مؤثر جواب دیں گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو, جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے, سمیع یوسف زئی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ there has been no direct meeting yet today between Afghan and Pakistani delegations. Yesterday a meeting took place in the presence of Qatari and Turkish mediators, but the atmosphere and situation does not appear positive. انہوں نے کہا جی آج کے دن یعنی کل جو گزر گیا ہے اس دن تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے, پرسوں ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ جوں کا تو ہے معاملہ, اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق طالبان کے سرحدی امور, قبائل اور نسلی امور کے وزیر نور اللہ نوری نے جناب پاکستان کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے اور تڑی لگائی ہے. جسٹ وین دیز نیگوسیشنز ور گوئنگ آن, یہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے تو وہیں پہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس وزیر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ دھمکی دی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی ایڈریس کیا, اس نے خواجہ آصف صاحب کا ایکچولی نام لیا اور خواجہ آصف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ روسی اور امریکی علاقے کے لحاظ سے افغانستان سے بہت دور ہیں لیکن افغانستان سندھ اور پنجاب سے جڑا ہوا ہے. اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں متکبر مت بنو اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں. مطلب آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کا کیا کر لیں گے؟ اگر اوپر سے ڈرون اڑ کے جاتا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بیٹھ کے فائر ماریں گے, یہی کر سکتے ہیں, اور تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ سندھ اور پنجاب کا جو ڈیلیبریٹلی نام لیا گیا نا, یہ ایک قسم کی ایک کوڈڈ دھمکی تھی کہ جناب ہم جو ہے پھر اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جگہ جو ہے وہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ اس قسم کی باتیں آپ کے وزراء کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ مطلب یہ جو اس نے دھمکی دی ہے یہ انڈین چینلز نے بھی جو ہے اس کو فلیش کیا کہ جناب افغان وزیر جو ہے وہ پاکستان کو اس نے اس طرح دھمکی دی ہے. بھارت کی جانب چونکہ بھارت کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ بھارت کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سونی, انہوں نے جناب ایک ویلاگ کیا ہے, ان کا ہے فورس میگزین ہے, اور اس کے بعد بڑا ریئلسٹک وہ بیسکلی اپنے انالیسس دیتے ہیں. اور انڈیا کے اندر نا انڈیا کو بڑی چپتی بھی بات کرتے ہیں, وہ ریالٹی چیک دیتے ہیں ان کو. بلکہ آپریشن سندور کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے مختلف ویلاگ سے کہا کہ جو آپریشن سندور کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ وکٹوریس پیدا ہوا ابھر کے آیا ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی وکٹری کی بات کی جاتی ہے. تو پروین سونی انہوں نے کہا, وہ میں نریٹ کر دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستانی فوج کیسے بھارتی فوج پر لیڈ لیے ہوئے ہے اور اگلی جنگ لڑنے کے لیے کس طرح بہتر پوزیشن میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستانی فوج نے آپریشن لیول آف وار کو ریکگنائز کیا ہے بلکہ یہ صلاحیتوں اور آرگنائزیشنز اور سٹرکچر میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ اس لیول آف وار کو آپریشنلائز کیا جا سکے. آپریشن لیول آف وار جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول آف وار ہے جہاں فرنٹ لائن پر جنگیں ہوتی ہیں, اور دوسرا اسٹریٹجک لیول آف وار ہے جو کہ ہائیسٹ لیول آف وار ہے جہاں سیاسی اور فوجی قیادت ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن انٹرمیڈیٹ یا آپریشن لیول آف وار زیادہ اہم ہے کیونکہ وہاں جنگوں کی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, اور پاکستان اس وقت اس کو آپریشنلائز کر رہا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج ایک راکٹ فورس کمانڈ تیار کرے گی جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. وہ اس لیول تک کیسے پہنچے ہیں اس کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں. یہ سارا بالا کوٹ سے شروع ہوا. سال 2019 میں جب انڈیا نے بالا کوٹ پر سٹرائک کیا تو پاکستان نے اس کو اپنی الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت سے اچھا جواب دیا. تب سے اب تک پاکستان سیما یعنی کہ CEMA سائبر اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ایکٹیویٹیز میں ترقی کر چکا ہے.
سائبر میں ڈیٹا پر حملہ کیا جاتا ہے، جبکہ الیکٹرانک وارفیئر میں الیکٹرو میگنیٹک لہروں پر حملہ کیا جاتا ہے جو کہ ڈیٹا کو لے کر جاتی ہیں۔ یہ دو صلاحیتیں بہت عام ہیں، اور ہم نے آپریشن سندور کے دوران دیکھا کہ پاکستانی فوج نے سیما میں کتنی بہترین وہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے آپریشنز کو لیڈ کون کرے گا، اس معاملے پر تیاریوں میں کئی سال لگ چکے ہیں اور تاحال کنفیوژن جاری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں جو یہ ساری بات کر رہے ہیں، یہ کسی پاکستانی ڈیفنس اینالسٹ کی جانب سے نہیں بات آ رہی، اور یہ بڑا، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا، بڑا ریالٹی چیک دیتے ہیں، اور یہ انڈیا کے اندر ہی ہوتے ہیں، یہ وہاں سے وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ حال ہے، پاکستانی فوج جو ہے وہ کس طرح لیڈ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی، اب یہاں پہ انڈیا کے اندر پچھلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں کیا ہوا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ ان کا جو ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے وہ کریش کر گیا۔ اچھا، وہ کریش اس طرح کیا، اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ 800 سے زیادہ پروازیں اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی، 800 فلائٹس۔ اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسیکلی جو ان کا سسٹم ہے، میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ رن ویز کے لحاظ سے کون سے پیسنجرز نے کس جگہ گیٹ پہ جانا ہے، ان کا سامان کس جگہ کے اوپر آنا ہے، کون سا جہاز کس وقت اڑا ہوگا، مطلب ٹیک آف کرے گا، لینڈ کرے گا، اس پورے سسٹم کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سسٹم جو ہے وہ کریش کر گیا۔ اب اس کے کریش کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے ایئرپورٹ کا نظام جو ہے وہ مینول سسٹمز کے اوپر لے کر آنا پڑا، مطلب کاغذ کے اوپر ہاتھ سے لکھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے پورا سسٹم بنانا پڑا، وچ از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اس کی وجہ سے ڈیلیز ہونا شروع ہوئے، اور 800 سے زیادہ پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، 20 پروازیں جو ہے وہ منسوخ کرنی پڑ گئیں۔ اب سوشل میڈیا چیٹر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر، خاص طور پہ انڈیا کے اوپر جو ڈیفنس کے معاملات کے اوپر جو چند اکاؤنٹس جو ہیں جو اکثر میسج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا سسٹم جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہیک ہوا ہے۔ اب ان میں سے چند جو ہیں وہ چائنا کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور چند جو ہے وہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ ہمارا پورا ایئرپورٹ کا سسٹم ہی کلیپس کر گیا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا، میں ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا یا نہیں کیا، میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو چیٹر چل رہی ہے انڈین سائٹس کے اوپر، میں تو صرف آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ بٹ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بھی پروین سونی بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی نا، تو پاکستان نے ان کے اچھے خاصے سسٹمز کو ہیک کیا تھا، بلکہ صرف ایسا ویسا ہیک نہیں کیا تھا۔ میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب جہاز گرانے کے حوالے سے خبر آئی تھی، جو کہ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی یہاں پہ، تو اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر انڈین پائلٹ جو ایک پائلٹ تھا وہ دوسرے پائلٹ سے جو گفتگو کر رہا تھا، ہم نے اس کی آڈیو بھی سنا دی تھی۔ پاکستان کا جو نظام ہے ان کے سسٹمز کو انٹرسیپٹ کرنے کا، وہ اتنا ایڈوانس ہے کہ ایک پائلٹ دوسرے پائلٹ سے جو گفتگو کر رہا تھا، ہم نے اسے بھی ہیک کر کے جو ہے وہ سنا دیا تھا کہ لیں جناب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر، اس آڈیو کے اندر ایکچولی سنا جا سکتا تھا کہ انڈین پائلٹ جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے جو ہے میرا دوسرا جہاز نہیں مل رہا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ پورے ایک اکٹھے فلائی کرتے ہیں، پوری ٹیمز بنتی ہیں اور وہ اکٹھے فلائی کرتی ہیں، تو وہ اس نے اس کے اندر وہ کہتا وہ سنائی دے رہا ہے کہ ہمارا وہ والا جہاز کدھر ہے، وہ ٹریس نہیں ہو رہا، وہ اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کریش کر چکا ہوا تھا، پاکستان آلریڈی اس کو تباہ کر چکا ہوا تھا۔ تو یہ آڈیو جو ہے وہ تصدیق کے لیے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں سنائی بھی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس جو ہے ایسے سسٹمز موجود ہیں کہ چاہے ان کا فائنینشیل سسٹمز ہو، اے ٹی ایمز کے سسٹمز ہوں، ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹمز ہوں، بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہاں پہ، جس طرح ہمارے یہاں پہ لیسکو ہے، میپکو ہے، آئسکو ہے، کہ یہ کراچی الیکٹرک ہے، اسی طرح ان کے بھی وہاں پہ مختلف شہروں کے جو ہے وہ بجلی کے نظام کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ان تمام سسٹمز کو ہیک کر سکتی ہے، اس میں انٹر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی بات تھوڑی دیر پہلے پروین سونی کر رہے تھے۔ اب اس کو آپ ریلیٹ کریں اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، تو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، نہ ہم نے کلیم کیا ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی علاقے کے اندر جو ہے نا یہ دو بندے ہیں جنہوں نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ایک ہے چائنا، ایک ہے پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک نے حرکت کی ہے کہ ہمارے پورے ایئرپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ پوری طرح کریش کر گیا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے بڑا ایک سخت قسم کا بیان دیا تھا
مسجدوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے اس پہ بڑے پرزور مذمت کی ہے اس بیان کی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے. وطن کے امن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والی جری افسروں اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن جو ہے وہ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب آذربائیجان کے سرکاری دورے کے اوپر باکو پہنچ چکے ہیں. وہ یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے. یہ تصویریں آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، جو آرمینیا کے خلاف قراباغ کی آزادی کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج صبح 10 بجے طلب کیا ہوا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم باکو کے بذریعے ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے آئینی ترمیم کے حوالے سے تجاویز قبول کر لی ہیں اور وفاقی کابینہ میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی جو ہے وہ منظوری دی جائے گی. پیپلز پارٹی نے آگے سے کیا کیا ہے، CEC کا اجلاس تھا ان کا، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے دوبارہ کل میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ CEC کے اجلاس میں PPP نے واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 243 کی ہم حمایت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل 243 میں ترمیم کا نقصان سویلین بالادستی اور جمہوریت کو ہوتا تو میں خود اس کی مخالفت کرتا. میں حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. جنگ جیتنے کے بعد حکومت نے جو فیصلے کیے اس کا پاکستان کو احترام ملا ہے اور اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کی کھل کر حمایت کر رہی ہے. جہاں تک NFC اور دیگر سوالات ہیں تو اس پر اتفاق رائے ہے. اگر دوسری جماعتوں سے مدد لینی پڑی تو خوشی خوشی ان سے رابطہ کریں گے. 27ویں ترمیم کے سلسلے میں آئینی عدالتیں بنانے کا معاملہ ہے تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے. میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالتوں کا ذکر ہے. اس پر CEC میں 2 دن بحث ہوئی ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی حمایت کریں، ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت کے دوسرے نکات پر بھی عمل کیا جائے. آئینی عدالت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہاں کر دی ہے. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ 27ویں ترمیم کے عمل میں آئینی عدالتوں کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت کے دیگر جو نکات ہیں ان میں سے کسی پر بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے عمل درآمد ہو سکتا ہے تو اس کا بھی خیر مقدم کریں گے. انہوں نے کہا کہ دوہری شہریت اور الیکشن کمشنر ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے حوالے سے ترمیم پر ہمارا اتفاق نہیں ہوا اور ہم ان نکات پر حمایت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا مجموعی طور پر پیپلز پارٹی ترمیم کے 3 نکات پر حمایت کر سکے گی. آرٹیکل 243 پر ترمیم کی منظوری ہونی ہے. آئینی عدالتیں بنانے کے سوال پر میثاق جمہوریت میں شامل دیگر نکات کے ساتھ وہ بھی منظوری ہوگی اور اس طرح ججوں کا تبادلہ ججوں کی مشاورت سے کرنے کے لیے مسلم لیگ نون مان جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کے ساتھ وہ بھی منظور ہو جائے گی. آئین میں دیے گئے صوبائی حصے کا تحفظ کریں گے. جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں پیپلز پارٹی اس تجویز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے یا پھر اس کے لیے کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لیں. یہ نکات اس وقت تو منظور نہیں ہو سکتے. تو بلاول بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا موقف جو ہے وہ سامنے دے دیا. دوسرا، میں ہیکنگ کے حوالے سے آپ سے ابھی بات کر رہا تھا تو وہیں پہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے انٹرنیٹ پر شہریوں کا ڈیٹا فروغ کرنے والا ملزم گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کروڑوں پاکستانیوں کے ڈیٹا پر مشتمل ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ برآمد کر لی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی اور کئی دنوں کی انکوائری کے بعد نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ایک ملزم کو اس سلسلے میں گرفتار بھی کر لیا ہے جس کی شناخت انیس احمد شاہ کے نام سے ہوئی ہے اور بھکر سے اس کا تعلق ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اکتوبر 2025 کے دوران اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے ترسیلات زر کی مد میں $3.4 ارب وطن ارسال کیے گئے ہیں. نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر میں ماہ بہ ماہ اور سال بہ سال بنیادوں پر بالترتیب 7.4 اور 11.9% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جولائی تا اکتوبر مالی سال 2026 کے دوران مجموعی طور پر $13 ارب موصول ہوئے جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملنے والی $11.9 ارب ترسیلات سے 9.3% زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کل جناب ہانگ کانگ سکسرز ٹورنامنٹ جو ہے منعقد ہوا تھا جس میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں. یہ میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہوا، بارش نے ڈسٹرب کیا، اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت کو ہوا اور پاکستان کو جو ہے وہ اس کے اندر شکست ہوئی. اور محمد عباس کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور بھارتی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان کے اوپر 86 رن سکور کیے. پاکستان کے محمد شہزاد نے اپنے 2 اوورز میں 2 کھلاڑیوں کو پیویلین لوٹایا. پاکستان کو جیت کے لیے 6 اوورز میں 87 رن درکار تھے جبکہ قومی ٹیم نے 3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 41 رنز جو ہے وہ بنا لیے ہوئے تھے.
بارش کے دوران بارش کے باعث میچ روکا گیا، تاہم بارش نہ رکنے کے سبب ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت جو ہے بھارت کو 2 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ میرا خیال میں اگر یہ میچ ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت لیتا۔ البتہ اس سے پہلے کویت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان نے اپنا میچ جیت لیا تھا، جس میں کپتان عباس آفریدی نے 1 اوور میں 6 چھکے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رک گئے ہیں، انہوں نے روس سے بڑے پیمانے پر تیل خریدنا اب بند کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی میرے دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں بھارت آؤں، آئندہ سال بھارت کا دورہ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کی حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے روسی تیل نہ خریدنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہوا ہے، لیکن بھارت اور روس دونوں نے اس کی تردید کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب جنوبی کوریا مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر نے جمعے کے دن جو ہے اپنا بیان ایک دیا ہے کل، جس میں انہوں نے کہا ہے جی شمالی کوریا نے مشرقی بحیرہ جاپان کی طرف ایک بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کیا ہے۔ بیان میں میزائل کی قسم یا مار کی صلاحیت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں، جبکہ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میزائل جاپان کے اقتصادی زون سے باہر کھلے سمندر میں گرا ہے اور کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔